کہ کھاؤ ایسی چیز جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ دیکھیے شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حرام چیزوں میں لگا دے۔ حرام کا لقمہ اندر گیا نا تو پھر نیکی کی طرف آپ کا دل نہیں متوجہ ہوگا، آپ کا جی نیکی کرنے کو نہیں چاہے گا۔ آج آپ دیکھیے معاشرہ اور سماج میں نیکی کی طرف کتنے لوگ آتے ہیں، نمازوں کے بابت کتنے لوگ ہیں، نیکیوں کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں، بہت کم تعداد ہے۔ کیوں کہ لقمہ حرام کا ہو گیا ہے، کھانا پینا حرام کا ہو گیا ہے، تو عبادات میں لذت نہیں، قرآن کی تلاوت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، سجدوں میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، شیطان کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو حرام میں لگا دے۔ اس لیے کہا کہ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ تو حضرت سعد سے حضور نے کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنا کھانا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور پھر وہ دن ہے اور اس کے بعد تقریباً 30 سال ایسے گزرے ہیں، 25-30 سال کہ انہوں نے اس کا پورا خیال رکھا، اور ان کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی تھی، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو پاکیزہ لقمہ ہو، پاکیزہ غذا، حلال غذا ہو تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔